یہ کہانی خلافت عباسیہ کے دور کی ہے۔ بغداد کا ایک مشہور تاجر حکیم بن نعمان نہایت دولت مند لیکن سخت دل شخص تھا۔ اس کے ہاں درجنوں غلام تھے مگر ان میں ایک غلام سالم سب سے مختلف تھا۔ وہ سادہ، خاموش، ایماندار اور عبادت گزار نوجوان تھا۔ حکیم اکثر اس کا مذاق اڑاتا مگر سالم نے کبھی جواب نہ دیا۔ ایک دن حکیم نے سالم سے کہا، آج تمہارے صبر کا امتحان ہے، اگر کامیاب ہوئے تو آزاد کر دوں گا۔ سالم نے سر جھکا کر کہا، مالک، جو آپ مناسب سمجھی۔ حکیم نے پہلا امتحان دیا، سالم کو 2 دن کا فاقہ کرایا اور پھر کھانے کے لیے حرام گوشت دیا۔ سالم نے بھوک میں بھی اسے ہاتھ نہ لگایا۔ دوسرا امتحان، رات کو جاگنے کو کہا اور صبح پوچھا، کیا سوئے نہیں؟ سالم نے سچ کہا، آنکھ لگ گئی تھی، معافی چاہتا ہوں۔ حکیم حیران تھا، جھوٹ بولنے کا موقع تھا مگر پھر بھی سچ بولا۔ تیسرا امتحان، اسے سونے کا گلدان دے کر کہا کہ بازار میں بیچ کر اس کی قیمت واپس لانا۔ سالم نے دیکھا کہ گلدان کے نیچے اے وقف فی سبیل اللہ کندہ ہے۔ وہ واپس آیا اور کہا، یہ اللہ کی راہ میں دیا گیا ہے، میں کیسے بیچوں؟ حکیم کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ اس نے پہلی بار سالم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ پوچھا، تمہیں کیا چیز جھوٹ سے روکتی ہے؟ سالم نے قرآن کی آیت سنائی، والا تے وتاماوا الشیاد اوے مین اے وتامیا فنیا اسنم قلب آیا، گواہی نہ چھپاؤ، جو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے۔ سورت البقرۃ 283۔ حکیم نے پہلی بار توبہ کی۔ اس رات وہ سو نہ سکا۔ اگلی صبح سالم کو بلایا اور اعلان کیا، سالم آزاد ہے اور میرے تمام غلام بھی۔ میں اپنا مال صدقہ کرتا ہوں۔ سالم نے آزاد ہو کر مدرسہ کھولا۔ بچوں کو قرآن، اخلاق اور ایمانداری سکھانے لگا۔ حکیم اس کا پہلا شاگرد بن گیا۔ دونوں نے مل کر بیواؤں، یتیموں اور مسافروں کے لیے دارالخیرت قائم کیا۔ رفتہ رفتہ شہر بھر میں سالم کی نیک نامی پھیل گئی۔ خلیفہ ہارون الرشید تک سالم کا ذکر پہنچا۔ خلیفہ نے اسے دربار میں بلایا اور کہا، تم جیسے لوگ امت کے اصل خیرخواہ ہیں۔ چند سال بعد سالم نے وفات پائی لیکن اس کے مدرسے، دارالخیرت اور سچائی کا پیغام زندہ رہا۔ حکیم نے اپنی بقیہ زندگی یتیم بچوں کی خدمت میں گزاری۔ لوگوں نے سالم کی قبر پر جا کر دعا مانگنی شروع کی مگر ایک عالم نے نصیحت کی، قبروں سے دعائیں نہیں مانگی جاتی مگر نیک لوگوں کی زندگی سے سبق ضرور لینا چاہیے۔ سالم نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ سچائی، صبر اور تقوی انسان کو غلامی سے عزت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ اہم سبق، سچ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی نیکی ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ عاجزی اور صبر انسان کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں۔ قرآن پر عمل زندگی بدل دیتا ہے۔